ٹو بی آنیسٹ، میں کسی شیعہ ازم یا سنی ازم کا قائل نہیں ہوں، مگر میں انسانیت اور ٹرتھ کا ضرور قائل ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ خدا انہی کو ملتا ہے جو خدا کے احکامات کے مطابق چلتے ہیں اور اپنی زندگی فرقہ پرستی کی جہالت کی بجائے اعلیٰ اصول و قیود پہ گزارتے ہیں۔ تو دس از لائف گیون ٹو یو، یو ہیو ٹو میک اٹ، کسی اور نے نہیں بنانی، خدا نے دے دی، اٹس انف۔ تو میں علی کے بارے میں کچھ عرض کر رہا تھا۔ وٹ اے ونڈرفل، میں تو جب پڑھتا جاتا ہوں علی کو تو مرزا غالب نے سچ ہی کہا تھا، علی اتنا بلند ہے کہ جب تصور کی بلندی کہیں پہنچتی ہے تو تھوڑا اونچا چلا جاتا ہے۔ ہاؤ ونڈرفل غالب، ٹھیک کہا اس نے، یہ بھی بڑا عظیم۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک مرد کا قرار زنا کرنا۔ علی کے پاس ایک بندہ آتا ہے، آپ مسجد میں تشریف فرمائے ہیں، وہ کہتا ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے اور اس طرح مجھ پہ حد نافذ کی ہے، تو علی مجھے پاک کر دو۔ تو علی کیا کرتے ہیں، فرماتے ہیں تم بیٹھ جاؤ، اور پھر ایک خوبصورت سینٹنس کہتے ہیں، تم لوگ ایسا کیوں نہیں کرتے، جب اس قسم کا گناہ سرزد ہو جائے تو پردہ پوشی کرو، اسی طرح جس طرح اللہ نے تمہاری پردہ پوشی کی ہے۔ ونڈرفل، ناٹ ولنگ ٹو کل، ولنگ ٹو سیو دا پرسن۔ تو کہا کہ اللہ اگر پردہ پوشی کر رہا ہے تو تم بھی کر لو، کوئی بات نہیں۔ مگر تھوڑی دیر وہ بیٹھا رہا اور اس کے بعد پھر کھڑا ہوا اور علی کے سامنے آ کے کہا، علی میں نے زنا کیا ہے، مجھ پہ حد نافذ کر۔ تو علی نے کہا، تو ایسی بات کہہ رہا ہے، کیا تو نے اس نے عرض کی کہ میں طہارت کی غرض سے، میں نے طہارت کی غرض سے اپنے گناہ کا تو وہ قبول کیا ہے تاکہ میں طاہر ہو جاؤں۔ تو علی نے کہا، توبہ سے بڑی کون سی طہارت ہے، اور منہ دوسری طرف کر لیا اور کہا جاؤ بیٹھ جاؤ۔ یہ کہہ کر پھر آپ نے اس سے اراض برتا، یعنی ہی واز ناٹ ولنگ ٹو کل ہم، وانٹیڈ ٹو سیو ہم، اور آپ ادھر ادھر کی باتوں میں مشغول ہو گئے۔ مگر پھر وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے پھر یہی کہا۔ تو علی نے کہا، کیا تو قرآن پڑھنا جانتا ہے؟ تو اس نے کہا، جی میں قرآن پڑھنا جانتا ہوں۔ تو اس نے قرآن پاک کی کچھ آیات علی کو سنائیں اور علی نے آیات کو سنا اور آپ خوش ہوئے۔ تو کہا کہ اللہ نے جو تم پہ حقوق واجب کیے ہیں، کیا تو ان سے واقف ہے؟ اس نے واجبات کے بارے میں نہایت خوبی سے بتایا۔ پھر علی نے کہا، کیا تمہارے جسم یا تمہارے سر میں کسی قسم کی تکلیف ہے، تمہیں کوئی درد ہے؟ تو اس نے کہا، نہیں ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو پھر علی کہتے، وائے ہو تجھ پہ، اب چلا جا، جس طرح میں نے علانیہ دریافت کیا ہے اسی طرح پوشیدہ طور پہ بھی تیری تحقیقات کرنا چاہتا ہوں، لیکن اگر تو خود نہ آیا تو تجھے بلاؤں گا نہیں، واو۔ تو پھر آپ نے اس کے متعلق دریافت کروایا تو پتہ چلا کہ ہی واز اے سبلائم پرسن، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ایک اچھی زندگی گزار رہا ہے، اس سے ایک گناہ سرزد ہو چکا تھا۔ تو علی جو ہے وہ اس کا تحقیقات کروا لیتے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اگر تو خود نہ آتا تو میں تجھے تمہارے اوپر خط نافذ نہ کرتا ہوں۔ بہرحال وہ بندہ پھر آ گیا، پھر آ کے اس نے علی کا سر کھانا شروع کیا۔ تو یہاں پہ علی فرماتے ہیں کہ تو نے 4 گواہیاں پوری کر دی ہیں، تو اس کے بعد خدا کے اگر احکام کو میں توڑتا ہوں تو میں خود مجرم ٹھہرتا ہوں۔ فرمایا کل صبح شہر کے باہر اس کو سزا دی جائے گی، اور کہا کہ آپ لوگ اپنے چہروں کے اوپر ڈاٹے باندھ کے ہونا، ڈاٹے لفظ کیا ہے کہ مطلب آپ وہ کور کر کے آنا منہ کو، تو ڈاٹا باندھ کے آنا۔ تو بہرحال جی وہ لوگ آ گئے۔ تو علی نے کہا، کیا فرماتے ہیں، تم لوگوں میں سے جو کوئی ایسا ہو کہ اس کی گردن پر خط ہو، اس کو نہیں چاہیے کہ وہ اس کو پتھر مارے، وہ اس کو پتھر نہ مارے جس نے خود یہ کام کیا ہے۔ یہی ایک دفعہ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا، بٹ ٹیلی ود دا پرافٹس، علی از اے ویری ویری ٹیلی ود ادر پرافٹس۔ تو یہی تو بات ہے جو لوگوں نے سمجھی نہیں۔ تو بہرحال جی جب یہ اعلان ہوا تو 3 لوگ وہاں پہ رہ گئے، حسن و حسین اور علی۔
اس کو سنسار کر دیا گیا۔ اس کے بعد علی نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس کو دفن کر دیا۔ کسی نے سوال کیا، یا علی آپ نے اس کا جنازہ تو پڑھا دیا لیکن غسل نہیں کیا، تو وہاں پہ علی کیا فرماتے ہیں، اس نے صبر عظیم کر کے ایسا غسل کر لیا ہے جس نے اس کو قیامت تک کے لیے پاک اور طاہر کر دیا ہے۔ تو یہ وہ آل رسول ہیں جو لوگوں کو کل نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کا بلڈ شیڈ نہیں چاہتے تھے۔ محمد مصطفیٰ نے بھی بارہا لوگوں سے ایسا کیا کہ اس کو بچا دیں، کہ وہ ایسا نہ ہو، سزا میں نہ جائے۔ وہ چاہتے تھے ہمیشہ یہی کہ لوگوں کو سزا نہ ملے، اور اگر کوئی ظلم کرتا ہے تو اس کو سزا دی بھی جاتی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ مطلب بٹ they were lenient, not willing to crush others۔ تو ایک سبلائم سا کانسیپٹ آف کیلیفیٹ آپ کے ذہن میں آئے گا، سبلائم کانسیپٹ آف ہیومینٹی آئے گا، سبلائم کانسیپٹ آف ٹروتھ آئے گا۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو انسان کو اسپرچولی، مارلی وہ ایلیویٹ کرنے والے لوگ ہیں۔ یہ جیسے علی نے کہا کہ اس نے صبر عظیم کر کے وہ طہارت حاصل کر لی۔ جاہل ملا تو کہا گیا، اس کو دھویا نہیں گیا۔ اسٹوپڈ دھونے کی کیا بات کرتے ہو، بات ہوتی ہے انسان کی آتما کی۔ جب وہ خدا کے سامنے جھک گیا تو پھر کس چیز کو دھوتے ہو؟ وہ تو پورا وجود پاک ہو جاتا ہے جب خدا کے سامنے انسان جھک جائے اور اس سے ڈر جائے اور کہے کہ مجھ پہ حد نافذ کر دو۔ تو یہ ہمارا جو اسلام تھا، جو آل رسول کا اسلام ہے، دیٹ از سیٹسفائیڈ، وہ کام ہی نہیں کرتا، دیٹ از انفیکچوئل۔ یہاں میں کسی فرقے کی بات نہیں کرتا ہوں، بطور مسلم امہ ہم لوگوں نے ویلیوز کو ریجیکٹ کیا، اور وی آر بلڈ تھرسٹی۔ طالبان لوگوں کو سزا دیتے ہوئے دیکھو تو دے آر ولنگ ٹو کرش ادرز، فیلنگ ہیپی۔ اور یہ علی تھے جو رو رہے تھے سزا دیتے ہوئے۔ دس از دا تھنگ یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ۔ تھینک یو۔